والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو مسلمات بخاری شریف پڑھنے والی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری باب کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کا آخری باب ہے، اور میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی پڑھ. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقال يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز. بالسند المتصل منا إلى إمام البخاري محمد بن اسماعیل قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تمام ادا پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. متعلمات جو پڑھنے والی ہیں، میں ذرا اس عبارت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. باب قول اللہ تعالی، باب و خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف ہے. ھذا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، اور رکھیں گے ہم ترازوؤں کو انصاف کے لیے قیامت کے دن، اور بے شک بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول اقوال، ان کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن، اور وزن کرنے کے بعد ان کے جنتی ہونے اور دوستی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، اور پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ. امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھے جائیں گے، اور بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول باتیں ان کا وزن کیا جائے. یہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی عبارت ہے. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت کی مناسبت سے حضرت مجاہد و عبداللہ نے عمر کے شاگرد ہیں، ان کی بات نقل. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس کا معنی قرآن پاک میں وزن و بالقسطاس المستقیم، قسطاس یا قسطاس یہ دونوں لفظ ہیں، ان کا معنی ہے انصاف کرنا. یہ رومی زبان کا لفظ ہے امام بخاری کی رائے کے مطابق. بعض رائے کے مطابق عربی لفظ بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق رومی لفظ ہے. وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو قسط ہے یہ مصدر ہے مقصد کا. مقصد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنے والا. اس کا مادہ یہ باب افعال ہے، اور اس کی جو مجرد کی مصدر ہے وہ قسط ہے.
اور قاف پر کسرہ، قاف پر اگر فتح ہو تو اس کا معنی ظلم اور ناانصافی ہوتا ہے، اس لیے امام بخاری کا مقصد کا معنی عادل ہے۔ آگے کہا کہ قاصد جو کس قصد سے ہے اس کا معنی تھا جائر، ظالم۔ قرآن حکیم میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَالُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبٌ، جو ظالم جابر ہوں گے، نافرمانی کرنے والے ہوں گے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے استاد نے آپ کو یہ بات بتائی ہوگی کہ امام بخاری اپنے ترجمۃ الباب میں مشکل الفاظ کا معنی بھی بیان کرتے ہیں اور لغت کا معنی بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی عادت، قرآن کا لفظ آ جائے اور حدیث میں وہ لفظ آ جائے، قرآن پاک کے لفظ کو منع کریں گے اور حدیث والا لفظ آ جائے گا اس کا بھی منع کریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں وزن اعمال کی جو آیات کریمہ ہیں ان میں قسطاس کا لفظ آ گیا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بھی کر دیا تاکہ تمام جو مسئلہ ہے قرآن پاک کی آیات میں وہ یکساں ہے۔ اس لیے آپ نے یہ درمیان میں لغت کا مسئلہ بیان کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ قاصد کے قصد کے لفظ سے مقصد بھی مشتق ہے، اس میں اشارہ کر دیا کہ مقصد کا معنی انصاف کرنے والا ہے، اور یہ بات کے فعال ہے جو ہمارا صرفی قاعدے کے مطابق۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمۃ الباب کی ایک دلیل تو قرآن پاک کی آیت پیش کی اور ایک حدیث پیش کر دی، اور حدیث میں 4 راوی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 900 کے قریب استاد۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو 900 سے زیادہ، بعض کہتے ہیں 1000 کے قریب ان اساتذہ کرام سے حدیثوں کو حاصل کیا، اور ہزاروں میل کا سفر آپ نے طے کیا۔ طے کرنے کے بعد ان حدیث کو جمع، ان میں آپ کے ایک استاد ہیں جن کا نام احمد بن اشفاق، یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے سفر کر کے احمد بن اشفاق کے ساتھ کوفہ میں گئے، اور امام بخاری خود بخارا کے رہنے والے ہیں۔ بخارا کا علاقہ روس کا علاقہ ہے، اور کوفہ آپ کو معلوم ہے وہ عرب کا آج کا علاقہ ہے، اور کوفہ کے درمیان اور بخارا کے درمیان سفر کا آپ یہ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا سفر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت احمد بن اشفاق سے سنی۔ اگلے راوی ہیں محمد ابن فضیل، تیسرے راوی ہیں ہمارا ابن کعب، چوتھے راوی ہیں ابی ذر۔ یہ چاروں استاد شاگرد آپس میں، اور چاروں استاد ہیں امام بخاری کے۔ بالواسطہ استاد ہوتا ہے، بلا واسطہ بھی استاد ہوتی ہے۔ امام بخاری کے بالواسطہ استاد 3 ہیں، بلکہ ابو ہریرہ کو شامل کرے 4 ہو جائیں، اور بلا واسطہ جو استاد ہیں وہ احمد بن اشفاق۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پڑھی گئی، یہ 8-10 مقام پر امام بخاری نے رہی، اور 8-10 مقام پر لانے کے بعد ہر ایک کی سند الگ ہے، سند ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں احمد ابن اشفاق کی سند، اور احمد ابن اشفاق جو ہے یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، کوفہ کے محدثین میں سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کوفی بھی گئے، اور کوفہ کے محدثین سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔